ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان قریشی سے متعلق، کیونکہ ان کے چرچے جو ہے وہ اب خود امریکہ میں بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں پر ان کے نیٹ ورک کو جو ہے وہ بہت سرگرمی سے جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان پر جو ہے وہ جہاں کال سینٹر چلانے کا الزام ہے، وہیں پر جو ہے منی لانڈرنگ کے بھی ان پر الزامات ہیں کہ انہی کال سینٹروں سے ملنے والی حرام کی آمدنی سے جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ بٹ کوائن خرید رہے ہیں، جبکہ وہ لڑکی جو کہ اس واقعے کے بعد انہیں کراچی سے فرار کروا دیا گیا تھا، مارشا کس حال میں ہے، کہاں پر ہے؟ اس وقت امریکہ کے تقریباً تمام کے تمام ادارے جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ارمغان قریشی کے نیٹ ورک میں شامل تمام کے تمام ملزموں کو جو ہے وہ اس وقت سرگرمی سے جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور وہ کون ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ارغمان اتنے بڑے سانحے کے باوجود آج تک زندہ ہے؟ آیا وہ میڈیا کی وجہ سے زندہ ہے یا کہ خود پولیس کی وجہ سے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ارمغان کا جو ہے وہ کتنی مشاہبت پائی جاتی ہے یا کتنا اس میں اور سابقہ انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان میں، دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اگر اس مصطفیٰ عامر کے کیس میں ارمغان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی، یعنی انہیں قرار واقعی سزا نہیں دی جا سکی، تو پھر ارمغان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ دوسرا شعیب خان بننے سے نہیں بچا پائے گی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اس بہت بڑا جو سانحہ ہے، یہ جو ہارٹ ایشو ہے، اس ہارٹ ایشو کو رکوانے کے لیے، اس پر مزید پروگرام نہ کرنے کے لیے، یا دبی ہوئی چنگاریوں کو کھرید کر اسے ہوا دے کر آگ کا شعلہ بنانے سے رکوانے کے لیے جو ہے میرے نمائندوں پر، خود مجھ پر جو ہے وہ غیر معمولی دباؤ ہے۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ لمبے ہاتھ قانون دے، لیکن یہاں پر الٹا ہے، یہاں لمبے ہاتھ قانون کے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو لمبے ہاتھ جو ہے اس قسم کے بڑے مجرموں کے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ سرحد پار بھی جو ہے وہ آ کر اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور دیوان جی نے رپورٹ بھجوائی ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ سے جو ایک تازہ ترین اطلاع آئی ہے، اس کے مطابق اس وقت امریکہ کے جو ادارے ہیں جو کہ خود منی لانڈرنگ پر تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں، اس طریقے سے جو ہے خود کال سینٹروں پر اور دوسرے جو ہے یہ نارکوٹک پر جو ادارے وہاں تحقیقات کر رہے ہیں، سب کے سب اس وقت متحرک ہو چکے ہیں خود ارمغان کے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے لیے، کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ اس کی جو ہے وہ جڑیں جو ہے وہ پاکستان سے، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے جو ہے خود امریکہ پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر ہونے والے جرائم کی رقم جو ہے وہ منی لانڈرنگ اس کی کروائی جا رہی ہے، اور خود جو ہے وہ رقم جو ہے وہ امریکہ پہنچ رہی ہے، اور امریکہ میں جو ہے اسی لوٹ مار کے رقم میں سے جو ہے وہ بٹ کوائن خریدے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے وہ اس وقت کنٹرول کر رہا ہے؟ اس ڈاؤن کی جو ہے وہ اس وقت سرگرمی سے جو ہے وہ تلاش جاری ہے۔ اب وہ جو لڑکی مارشا جو وہاں سے وقوعے کے بعد فرار ہوئی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ اب تک ٹریول میں ہے، یعنی کہ وہ کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ ٹک نہیں پا رہی ہے۔ یہ جو دو ہے، ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ، اسی میں ان کا سفر اس وقت ہو رہا ہے، کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں، کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں، یعنی اسے بھی جو ہے اس بات کا اب احساس ہے، وہ بھی خوف زدہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ کتنے ان کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ خود کو امریکہ میں بھی جو ہے اطلاع ملی ہے کہ غیر محفوظ اس وقت خیال کر رہی ہے، کبھی وہ ایسٹ کوسٹ میں تو کبھی ویسٹ کوسٹ، کبھی ایسٹ کوسٹ، کبھی امریکہ کے ایک کونے میں، کبھی امریکہ کے دوسرے کونے میں وہ سفر کرتی ہوئی ہی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس لڑکی کا جو ہے وہ اس نیٹ ورک سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ تو خود وکٹم ہے،
وہ خود متاثرہ ہے اور اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے جو ہے وہاں سے فرار ہوئی. اگر وہ وہاں سے فرار نہیں ہوتی تو بالکل وہی انجام اس کا بھی جو ہے یہ درندہ نما ملزم کر دیتا جو حال جو ہے اس ملزم کے ہاتھوں مصطفیٰ عامر کا کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں بھی جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ خیال کر رہی ہے. یہ کہنا ہے خود امریکہ میں موجود ہمارے نمائندہ خصوصی کا. تو یہ امریکہ کی جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اب خود ارمغان کے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے لیے اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کراچی سے جو ہمارے نمائندوں نے رپورٹ بھجوائی ہے ان کی رپورٹ کے مطابق سے متعلق ارمغان کے لیے میں نے کل کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے ان پر الزام یہ ہے ان کے بلکہ رفقا کا ان کے گروہ میں شامل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ویڈ کی کاشت کرتا ہے, ویٹ کے پودے منگوائے تھے, بیج منگوائے تھے اور اس کے بعد سے جو ہے یہ کاشتکاری انہوں نے ویٹ کی شروع کر دی. جب سے تنزانیہ کے کالوں کی کراچی میں آمد و رفت بند ہو گئی ہے اس کے بعد سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ اب باہر سے نہیں منگوائی جا رہی ہے بلکہ ویٹ کی کاشت خود یہ کراچی میں ڈیفینس کے لیفٹیننٹ میں واقع بنگلوں میں بھی ہو رہی ہے اور خود لاہور میں بھی اس کی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کاشت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اب کیس کی مہربانی سے جو ہے خود یہ جو ارمغان ہے یہ آج تک زندہ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے زندہ رکھنے میں جو ہے مرکزی کردار نہ تو اس کی ماں کا ہے ملزم کی اور نہ ہی میڈیا کا ہے نہ ہی سی پی ایل سی کا ہے. یہ صرف صحرا جو ہے خود پولیس کے سر جاتا ہے اور خود ان کے اپنے سگا چچا جو ان کے ہیں سگے چچا ان کے سر جاتا ہے یعنی کہ آصف جمیل قریشی جو کہ ایک اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس وقت اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں جو ہے وہ شیٹ برانچ کے انچارج بتائے جاتے ہیں. وقوعے والے روز جو ہے وہ خود آصف جمیل قریشی کی ہی ریکویسٹ پر جو ہے یا ان کی یقین دہانی پر کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تمہاری زندگی کی گارنٹی میں دیتا ہوں اس پر جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈالے. اگر ان کا چچا انہیں اس دن مجبور نہ کرتا تو ان کے پاس اتنا گولہ بارود تھا کہ وہ 1 مہینے تک جو ہے پولیس سے لڑ سکتا تھا جس کا خود اعتراف جو ہے وہ ان کے والد کامران اصغر قریشی ہمارے شو میں کر چکے ہیں کہ اتنا گولہ بارود انہوں نے جمع کر رکھا تھا. تو وہ اس وقت لڑ رہے تھے لیکن پولیس بھی جو ہے وہ پسپا ہو چکی تھی اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیونکہ پولیس انٹر ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی فائرنگ سے خود ان کا ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ زخمی اور ایک کانسٹیبل زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد جو ہے خود آصف جمیل قریشی کی گارنٹی پر جو ہے ملزم نے ہتھیار پھینکے اور اپنی گرفتاری دے دی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود اس آصف جمیل قریشی اس سے پہلے بھی جو ہے جتنی بار بھی جو ہے کہتے یہ ملزم مختلف تھانوں میں جب ان کو بلایا جاتا تھا یہ پکڑے جاتے تھے تو وہ ہر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں آصف جمیل ہی ان کے پیچھے دوڑتے تھے اور ان کی رہائی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ چچا بھتیجے کا اپنا ایک رشتہ ہے رشتے کے ناطے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھے. یہی وجہ ہے کہ ملزم ارمغان قریشی اپنے باپ کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ اپنے چچا کو دیتا ہے اور ان کی بات پر عمل کرتا ہے جس کا زندہ ثبوت جو ہے 8 فروری والے واقعے روز جو ہے جو مقابلہ ہو رہا تھا اس مقابلے میں انہوں نے اپنے چچا کے کہنے پر ہی ہتھیار پھینک کر اپنی گرفتاری دی تھی اور چچا نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے پر آج تک قائم ہے کہ انہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اس کی زندگی محفوظ ہے جس کی گارنٹی ان کے چچا نے دی تھی. آصف جمیل قریشی جو ہے کراچی کے اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ چودھری اسلم شہید ایس ایس پی کی ٹیم میں شامل تھے. کراچی آپریشن ہو لیاری آپریشن ہو اس میں بھی یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. خود اس ٹیم کا حصہ تھے جس میں خود سجاد حیدر شامل تھے اور دوسرے افسران شامل تھے. تو بعد میں یہ بوسنیا مشن پر چلے گئے. مشن کے جانے کے بعد جہاں سے واپسی ہوئی تو پھر ان کے بعد اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی اور بہت ہی اچھے شریف و نفس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب یہ چچا بتیجے کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ بتیجے چچا پہلے ہیں اور پولیس افسر بعد میں ہیں تو اس ناطے سے جو ہے وہ اپنے بتیجے کی جو ہے اگر وہ ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو وہ ان پر
فرض بنتا ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے خود ارمغان پر جو ہے وہ آنچ نہیں آ سکی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس اتنے اہم ترین کیس میں اس سے زیادہ خطرناک کیس تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ یہ ایک نوجوان لڑکے کو اغوا کیا اور اس کے بعد اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا. تمام شواہد موجود ہے. اس کیس میں بھی اگر پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی نہ کر سکی صحیح طریقے سے، انہیں سزا نہ ہو سکی، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ارمغان قریشی کو انڈر ورلڈ کا دوسرا ڈان یعنی انہیں دوسرا شعیب خان بننے سے نہیں بچا سکے گی. یہ میں اتنے دعوے سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات دعوے سے میں اس لیے کروں کہ خود ارمغان قریشی اور شعیب خان میں بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ مشابہتیں ان میں پائی جاتی ہے. سب سے بڑی مشابہت جو ہے خود یہ اغوا اور قتل کیس ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ملزم ارمغان نے جو ہے خود اغوا کیا اسے اپنے دوست مصطفیٰ عامر کو اور بے دردی سے قتل کے، اسی طریقے سے جو ہے شعیب خان نے اپنے اس وقت کے قریبی دوست جو تھے ابراہیم عرف بولو کو اغوا کیا اور اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ ایسے ڈرم میں ڈال دی جو کہ تیزاب سے بھرا ہوا ڈرم تھا، تاکہ اس کی ہڈیاں ہی گل جائے، یعنی نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. یہی وجہ ہے کہ اس کی لاش آج تک نہیں مل سکی. لیکن وہ واقعہ ابراہیم بولو کا جس واقعے نے خود شعیب خان کو جو ہے وہ فرش سے عرش تک پہنچا دیا دہشت گردی کے حوالے سے، کہ ان کی دہشت بڑھ گئی پوری کراچی میں، کہ لوگ کپایا کرتے تھے، پولیس والے ڈرا کرتے تھے کہ یہ تو انڈر ورلڈ ہے، انڈر ورلڈ کا ڈان ہے. اتنی دہشت پھیل گئی تھی اس ابراہیم بولو والے واقعے کے بعد. لیکن وہی واقعہ بعد میں ان کی تباہی بربادی کا باعث بنا اور جیل جا کر جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی. انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے گروہ میں ایسے لوگوں کو شامل کیے تھے جو کہ کرمنل تھے، جو کہ قاتل تھے، کلر تھے، اور جو کہ مختلف تنظیموں میں رہ چکے تھے اور وہاں سے نکالے گئے تھے. وہ بعد میں اس کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے اور وہ ان کے اشارے پر جو ہے وہ شہر میں قتل عام کر رہے تھے. یہ ان کا دھندا تھا، کاروبار تھا، اور یہی جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے طور پہ یہ کام کرے تھے. اب یہی سب کچھ جو ہے وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارمغان قریشی بھی کر رہے ہیں. ان کے گروہ میں بھی جو ہے ویسے تو 40-45 انہوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں مختلف کمپنیوں کے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور ان کے پاس جو ان کے قریب ہوتے ہیں، جو ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اس میں کچھ کرمنل بھی ہیں. جس طرح بلال ٹینشن اس کے گروہ میں شامل ہے جس کا مختلف تنظیم متعلق، اس طریقے سے اور بہت سارے جو ہے وہ کلر جو ہے وہ ان کے قریب ہیں جو کہ ان کی حفاظت میں ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک طریقے سے انہوں نے بھی جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے طرز پر جو ہے شعیب خان کی طرز پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. یہ جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود مصطفیٰ عامر کا اغوا اور اس کے بعد بے دردی سے اس کا قتل کرنا ہے. یعنی کہ جس طرح ابراہیم بولو جو ہے شعیب خان کے دوست تھے، جگری دوست تھے، یہی حال جو ہے خود مصطفیٰ عامر کا ہے جو کہ ملزم کے بہت ہی قریبی دوست تھے، جگری یار تھے. ایک لڑکی پر تو تنازع ہوا نا، ایک لڑکی کا جھگڑا ہو گیا اور لڑکی کے تانے نے جو ہے وہ اسے پاگل کر دیا. اس پاگل پن میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہی جگری یار کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور انجام وہی ہوا کہ اس کو اس طریقے سے قتل کیا کہ اس کی لاش کو جو ہے وہ کار کی ڈگی میں رکھ کے اس کو آگ لگائی تاکہ بولو کی لاش کی طرح سے اس کی لاش بھی کسی کو نہ مل سکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن قتل ہے وہ چھپتا نہیں ہے، ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پہ خون ٹپکے گا تو پھر جم جائے گا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اگر اس کیس میں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں زور دے کر، اگر اس کیس میں اس ارمغان قریشی کو قرار واقعی سزا نہیں ملی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے ارمغان قریشی کو جو ہے دوسرا شعیب خان یعنی انڈر ورلڈ کا ڈان بننے سے نہیں بچا سکے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ خود ارمغان کے پولیس والوں سے بڑے تعلقات تھے. یعنی کہا جاتا ہے کہ خود
ایس پی کلفٹن جو رہ چکے ہیں، جو قتل کیس میں اس وقت مفرور ہے، نیر الحق، ان سے بھی ان کے تعلقات تھے، علی رضا ایس ایچ او تھے، ان سے بھی تعلقات تھے، طارق کشمیری جو ہے وہ ان سے بھی ان کے تعلقات بتائے جاتے ہیں، اور بہت سارے پولیس والوں سے تعلقات ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آصف حسن کوئی سنگر ہیں، گلوکار ہیں، ان سے جو ہے ڈیفنس گارڈن میں جا کر یہ ایک زمانے میں جو ہے گٹار سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہے، کیونکہ ان کے والد خود کامران اظہر قریشی کو بھی گٹار بجانے کا جنون ہے، شوق ہے، پتہ نہیں آج کل گٹار بجاتے کہ نہیں بجاتے، لیکن یہ گٹار اس وقت سیکھنے جایا کرتے تھے ڈیفنس گارڈن کے فرسٹ فلور پر، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ ماڈل سے بھی تھے، جو شو بزنس کی ہے ان سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، وہ تعلقات کروانے میں جو ہے خود ساحر حسن کا اس میں کلیدی کردار ہے۔ ساحر حسن پر ایک ہی الزام اب تک سامنے آیا کہ وہ جو ہے صرف منشیات کا نیٹ ورک چلاتے ہیں، منشیات کے علاوہ جو ہے وہ تتلیوں کا، اور خود شو بز کی جو لڑکیاں ہیں ان کا بھی نیٹ ورک کہتے ہیں کہ خود ساحر حسن کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ساحر حسن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور یہ ارمغان کا ایک نام اور بھی اس وقت سامنے آیا کہ ارمغان جو ہے وہ ٹیپو کے نام سے بھی مشہور ہے، ان کو لوگ ٹیپو بھی کہتے ہیں، حالانکہ اپنے نام کے آگے انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے، لیکن ٹیپو کے نام سے یہ زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین تھی صورتحال نئی تازہ ترین، خود اس ارمغان سے متعلق، ساحر حسن سے متعلق، اور خود مقتول سے متعلق، اور جس قسم سے اب اس وقت امریکہ میں جو ہے وہاں کی ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہے، تو لہٰذا وہ جو ان کے جو یہ حرام کی رقم جو ہے، وہ کال سینٹروں والی رقم جو وہاں بھجوائی جاتی ہے نیٹ کے ذریعے، اور اس پر جو ہے یہ بٹ کوائن اور دوسری کرپٹو کرنسی خریدی جاتی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے اس کے اب بے نقاب ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ پورا کا پورا گروہ پکڑنے جا رہا ہے، گروہ پکڑ زد میں آ رہا ہے، جس کے بعد جو ہے خود اب ان کے والد کا بھی جو ہے وہ امریکہ جانا جو ہے ممکن نہیں رہے گا، وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں اس تمام تر انکوائریوں کے۔ پاکستان کی پولیس بے شک ان پر ہاتھ ہلکا رکھے، انہیں بچانے کی کوشش کرے، لیکن وہاں جب انٹرپول کی مداخلت پر خود امریکن ادارے جو ہے اگر حرکت میں آ گئے ہیں، تو پھر ان اداروں کے حرکت میں آنے سے جو ہے وہ اس نیٹ ورک کا جو ہے وہ بچنا اب ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔